چلیے فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک قدیم فلسفی ہیں جو ریاضی کو ابتدا سے دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں، اور آپ کو پہلے ہی یہ سمجھ ہے کہ منفی عدد کیا ظاہر کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ منفی اعداد کو کیسے جمع اور تفریق کیا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ ایک مسئلے کا شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب منفی اعداد کو ضرب دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، چاہے وہ مثبت عدد کو منفی عدد سے ضرب دینا ہو یا دو منفی اعداد کو آپس میں ضرب دینا ہو۔ تو مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو کیا ہونا چاہیے۔ میں بس دو نمبرز چن رہی ہوں جن میں سے ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو۔ اگر آپ 5 کو منفی 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو ابھی اس بارے میں پوری طرح یقین نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ دو نیگیٹو نمبرز کو ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوگا۔ تو فرض کریں منفی 2 ضرب منفی 6، یہ بھی آپ کے لیے ابھی واضح نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ریاضی دان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے بیان کریں یا جو بھی یہ ہونا چاہیے، یہ تمام دیگر ریاضی کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، خاص طور پر پراپرٹیز آف ملٹیپلیکیشن کے ساتھ۔ یہ ہم آہنگی آپ کو اعتماد دے گی کہ آپ درست سمجھ رہے ہیں، اور بعد میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اور کون سے طریقے ہیں جن سے ہمیں اس کی انٹیویشن مل سکتی ہے اور یہ کیوں واقعی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو باقی ریاضی کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمیں معلوم کرنا ہے 5 ضرب 3 پلس منفی 3 کیا ہوگا۔ آپ کو پہلے سے منفی عدد کو جمع کرنے کا اصول معلوم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منفی 3 کا الٹ ہے، اور جب 3 کو منفی 3 سے جمع کیا جائے تو 0 حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 5 ضرب 0 کے برابر ہوگا۔ 5 ضرب 0 اس بنیاد پر کہ آپ پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ منفی کو مثبت کے ساتھ جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی 0 سے ضرب دے تو وہ 0 ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسپریشن یہاں پر 0 ہونا چاہیے۔ لیکن اب دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ مثبت اور منفی اعداد کی ضرب ڈسٹریبیوشن کے اصول سے بھی مطابقت رکھے۔ تو یعنی اگر میں اس 5 کو ڈسٹریبیوٹ کروں، اور میتھ کو کیونکہ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے تو مجھے بالکل وہی جواب ملنا چاہیے۔ تو آئیں اس 5 کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم 5 ضرب 3 کریں تو 5 ضرب 3 کیا ہوگا؟ اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں، اسے ملٹیپلیکیشن کے سائن کے ساتھ ایسے لکھ لیتے ہیں، ڈاٹ کے ساتھ نہیں۔ ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایکس کا سائن لکھیں گے۔ 5 ضرب 3 تو میں نے یہاں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، جمع 5 ضرب منفی 3، اور یہ یلو میں لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ سارا ایکسپریشن جو ہم نے کہا تھا وہ 0 کے برابر ہونا چاہیے۔ اب 5 ضرب 3 یہ دونوں پازیٹیو نمبرز ہیں، ہمیں پتا ہے یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا 15۔ تو اب ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آ گیا، 15 پلس 5 ضرب منفی 3 ہے، اسے 0 کے برابر ہونا چاہیے تاکہ وہ باقی تمام ریاضی کے اصولوں کے ساتھ برقرار رہے۔ تو کیا چیز 15 میں جمع کریں کہ وہ 0 کے برابر ہو جائے، یعنی 15 کا اپوزٹ، تاکہ یہ بات صحیح ہو اور باقی تمام ریاضی کے اصولوں کے ساتھ مطابقت برقرار رہے۔ تو یہ جو یہاں ہے یہ منفی 15 کے برابر ہونا چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں 5 ضرب منفی 3، اسے نیگیٹو 15 کے برابر ہونا چاہیے۔ یہی نتیجہ اس خیال سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ منفی 3 کو 5 بار جمع کریں تو منفی 15 حاصل ہوگا۔ اب تھوڑا زیادہ مشکل سوال آتا ہے، دو منفی اعداد کو ضرب دینا، لیکن ہم بالکل یہی تجربہ یہاں بھی دوہرا سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جواب آئے وہ باقی تمام ریاضی کے اصولوں کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں منفی 2 ضرب 6
जमा मनफी 6 क्या होगा? अब 6 जमा मनफी 6 होगा 0। मनफी 2 ज़रब 0। कुछ भी ज़रब 0 हो तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मनफी 2 ज़रब 6 तो हमें मिलेगा मनफी 2 ज़रब 6 प्लस मनफी 2 ज़रब मनफी 6। और फिर से ये सब कुछ 0 के बराबर होना चाहिए। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं ये -12 के बराबर होना चाहिए। या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर 6 के 2 बार बाएं तरफ जाएं तो हमें -12 मिलेगा। या मनफी 2 को 6 दफ़ा जमा करना, इससे भी आपको -12 ही मिलेगा। और अब हमने यहाँ भी देखा कि जब हमने एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमें नेगेटिव मिला। तो ये हो सकता है, या हमें पता है कि ये -12 के बराबर होगा, और फिर हमारे पास -12 जमा जो भी ये नंबर्स हैं इससे 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो फिर क्या चीज़ -12 में जमा होकर 0 के बराबर हो सकती है? +12 जमा -12 0 के बराबर हो जाता है। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 2 मनफी आदाद की ज़रब एक मस्बत अदद देती है, यानी -2 ज़रब -6 = 12। यही बात ख़त्म करते हैं और अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको मज़ीद मदद मिले।